اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے اس فرمان کے تحت یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آیت مبارکہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تو اس کے تحت یہ فرمایا انتم تتمون 70 امتن، کہ تم امتوں میں سے 70 نمبر کی امت ہو، یعنی تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والی ہو۔ امتوں کو گنا جائے تو 69 گزر چکی اور تمہاری تعداد اب 70 نمبر ہے، لیکن انتم خیروہا واکرمہا علی اللہ تعالی، تم ان سب میں سے بہتر ہو اور اللہ رب العزت کی نظر میں عزت والی ہو۔ تو اس امت کو خیر امت کہا گیا۔ اب بات آگے بڑھانے سے پہلے دو لفظوں کو سمجھ لیں، ایک لفظ ہوتا ہے ملت اور ایک ہوتا ہے امت۔ ملت کسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، 1,24,000 کے قریب وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن ان میں سے جو صاحب شریعت تھے وہ تھوڑے تھے، جو شریعت لے کر آئے، اللہ کی کتابیں لے کر آئے۔ تو جو لے کر آئے پھر ان کی اس شریعت پر آگے دعوت دینے والے بہت سے انبیاء آئے، لہذا وہ تمام لوگ جن کے بنیادی اصول و ضوابط ایک ہوں، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے توحید خالص لے کر آئے، اب ان کے جو شریعت کے اصول و ضوابط تھے وہ آج تک وہی چل رہے ہیں۔ تو ان سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو ملت کہیں گے، کہ سب کا بنیادی ڈھانچہ شریعت کا ایک تھا۔ اس لیے ہم ملت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ ملت کا لفظ نبی کی طرف استعمال ہو سکتا ہے، لا تضاف الا الی النبی، مثلا کوئی بندہ ملت اللہ نہیں کہہ سکتا، ملت زید یہ بھی نہیں کہہ سکتا، آگے نبی علیہ السلام کا نام آئے گا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابراہیم حنیفا واتبع ملت ابراہیم۔ تو اس لیے ملت کا لفظ استعمال ہوگا ان تمام لوگوں کے لیے جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول و ضوابط ایک تھے۔ ہاں آگے تفصیلات کے اندر فرق ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر پہلی امتوں کی نماز اتنی کامل نہیں تھی جتنی اس امت کی نماز کامل ہے، ان میں رکوع نہیں تھا۔ ہم نے یہودیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر روتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھا سجدے میں گر جاتے ہیں، پھر روتے ہیں سجدے میں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا لفظ ارشاد فرمایا، جس سے اس امت کی ایک انفرادیت ظاہر ہوتی ہے کہ رکوع اس امت کو اللہ نے عطا کیا۔ تو نماز تو پہلے بھی تھی، اتنی کامل نہیں تھی جتنی اس امت کو ملی۔ تو ملت کا لفظ استعمال کریں گے ان تمام لوگوں پر جن کے زندگی گزارنے کے بنیادی اصول اور ضوابط ایک ہوں۔ تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہوئے۔ دوسرا لفظ ہے امت۔ امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس جماعت پر، ان لوگوں پر، اس گروہ پر جن کا حال ایک ہو، شریعت ایک ہو، دین ایک ہو، یا جن کا زمانہ ایک ہو یا جن کا مکان ایک ہو۔ جن کا حال یعنی دین ایک ہو، یا جن کا زمان ایک ہو، یا جن کا مکان ایک ہو، ان سب کو امت کہتے ہیں۔ لہذا ہم
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں. جتنے لوگ بھی نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے یہ ایک امت ہے. اتنا فرق ہوگا کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کر لیا وہ امت اجابت، اور جنہوں نے نہ مانا وہ امت دعوت، لیکن ہے ساری امت. تو یہ امت ہے. اس امت کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کو امت مرحومہ کہا گیا. یہ خیر الامم ہے، بہترین امت. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. ایک جگہ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ. شروع میں سب ایک تھے، کیا یعنی وہ کفر پر تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے اوپر لے کر آئے. اس لیے جماعت ہو اگر اس امت میں سے چھوٹی مگر حال ایک ہو تو بھی امت کا لفظ استعمال ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس سے پھر ایک جماعت مراد ہوگی اس امت کی. تو ملت اور امت یہ دونوں کے الگ الگ معنی کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو ملت کا لفظ وسیع وہ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر ان کے اصول و ضوابط چلتے رہیں گے تو جہاں تک رہیں گے سب ملت ان کی. اور امت وہ کہ جن کا دین ایک، جن کا حال ایک، جن کا زمان ایک، مکان ایک، کوئی چیز قدر مشترک ہو. چنانچہ یہ ساری امت جو نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے گی اس کو نبی علیہ السلام کی دعوت ملے گی، اس لیے یہ نبی علیہ السلام کی امت کہلائے گی. اب اس امت کے بارے میں وہ لوگ جو اس دعوت کو قبول کر لیں گے، نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، دین اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، یہ جو امت اب بن گئی یہ خیر امت، سب امتوں میں سے بہترین امت بن گئی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم. میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. تو یہ خیر امت بھی ہے اور خاتم الامم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑے فضائل عطا فرمائے، چنانچہ ان کو اجر بھی زیادہ عطا فرمایا. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں مضمون بیان فرمایا کہ ایک مزدور ہوتا ہے، فجر سے لے کے ظہر تک کام کرتا ہے، اس کو بھی مزدوری ملتی ہے. پھر مالک ایک اور مزدور کو کہتا ہے بھئی تم بھی آؤ کام کرو. وہ کہتا ہے جی ظہر سے عصر تک کام کروں گا، اتنی مزدوری لوں گا. وہ کہتا ہے بہت اچھا. پھر مزدور نہیں ملتا تو وہ تیسرے مزدور سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں عصر اور مغرب کے درمیان کام کروں گا، مزدوری اتنی لوں گا. اب تینوں نے مختلف وقت میں کام کیا. پہلے نے زیادہ وقت کام کیا، اس کو اتنی تنخواہ ملی. دوسرے نے اس سے اور ذرا تھوڑے وقت کام کیا، اتنی تنخواہ. تیسرے نے بہت تھوڑا کام کیا. اور ایسا آج دنیا میں بھی ہوتا ہے. چنانچہ فیکٹریوں کے اندر لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ان کو تنخواہ ملتی ہے. اس کے اوپر اگر ان کو کام کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں اوور ٹائم، اور اوور ٹائم میں تنخواہ دگنی کر دی جاتی ہے. کام تو وہی بندہ کر رہا ہے، وہی کام بھی کر رہا ہے، لیکن اب چونکہ وقت ایسا آ گیا کہ اوور ٹائم ہے لہذا دگنی تنخواہ مل رہی ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو اوور ٹائم کے وقت میں دنیا میں بھیجا، لہذا عمل تھوڑا اجر زیادہ. عمل کم ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر زیادہ ہوگا. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ایسے وقت میں ہمیں بھیج دیا، لہذا یہ امت بہترین امت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر پانے والی امت ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات دی ہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان. میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا، نسیان ومستکرہوا علیہ، اور جو کراہت یعنی 3 طرح سے انسان گناہ کرتا ہے. ایک غلطی کر بیٹھا،
غلطی ہو گئی، ارادہ نہیں تھا کرنے کا، ہو گئی، اس کو خطا کہتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی گھر سے نکلا کہ جی میں یہاں سے اسٹیشن کی طرف جاتا ہوں، اب نکلا تو اسٹیشن جانے کے لیے، لیکن راستے میں کوئی ایسا موقع بنا کہ کوئی بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ مر گیا، تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ وہ مارنے کی نیت سے گھر سے نہیں چلا تھا، غلطی سے ہو گیا، تو یہ قتل خطا کہلاتا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گھر سے ہی نکلے مارنے کی نیت، اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو خطا ہو جائے کہ ارادہ نہیں تھا، کر بیٹھے، تو یہ خطا کہلائی۔ نسیان کہتے ہیں بھول چوک کو، کہ بندے سے بھول ہو گئی، جی میں بھول گیا۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ کوئی مجبور کر دے کسی کام کو کرنے پہ، اس کو کراہت کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی ظالم کی قید میں آ جاتا ہے اور ظالم اس کے جسم سے کپڑے اتار دیتا ہے۔ اب کپڑے کو اتارنا، اپنے سطر کو کھولنا حرام، لیکن چونکہ یہ مجبور ہے، دل اس کا ایسا نہیں چاہتا تھا، ظالم نے ایسے کرنے پر مجبور کر دیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، حتیٰ کہ اگر بندے کا دل ایمان پر پکا ہو اور کوئی اس کی زبان سے کوئی الٹا لفظ بھی نکوا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اس لفظ کو معاف کر دیں گے، دل مطمئن۔ تو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے معاف فرما دی، ایک خطا، ایک نسیان، اور تیسرا کراہت، جبر و اکراہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں۔ پہلی امتوں میں اگر کسی کے کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی تھی تو کپڑا ہی کاٹنا پڑ جاتا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی کہ تم پانی سے اسے دھو دو گے تو وہ ناپاک چیز پھر پاک ہو جائے گی۔ پہلی امتیں ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا۔ فرمایا کہ ظاہر میں اگر نجاست کے آثار نظر نہیں آ رہے تو جگہ پاک ہے، اس لیے آپ اگر کسی جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نیچے بچھانے کی کوئی چیز بھی نہیں، تو بس یہ دیکھیں کہ نہ رنگ نظر آنا چاہیے بدبو کا، نہ اس کی بدبو آنی چاہیے۔ اگر رنگ اور بدبو نجاست کا نہیں، آثار نظر نہیں آتے، تو ہم اس جگہ کو کیا کہیں گے؟ یہ پاک جگہ ہے، ہم اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں۔ پہلی امتیں اگر توبہ کرنا چاہتی تھیں تو ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے بڑے ان کو مراحل میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم شہر سے بستی سے باہر نکل آؤ، ہم آسمان پر بادل کر دیں گے تو اندھیرا سا ہو جائے گا، اور تم اپنے آپ کو چھریوں سے زخمی کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو چھریاں، تمہارے جسم سے خون نکلے گا، پھر ہم کہیں گے ہاں چلو ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اب بتاؤ، توبہ کرنے کے لیے جسم سے خون نکالنا پڑتا ہے، اس امت کے لیے اللہ نے آسانی کر دی۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر کہیں بیٹھا ہے اور وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اوہو میں نے جو گناہ کیا برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو فرمایا الندم توبۃ، تمہارا دل میں گناہ پر نادم ہو جانا ہی توبہ ہے، ہم اسی پر تمہارے گناہ کو معاف کر دیں۔ تو اس امت کے لیے کتنی آسانی ہو گئی۔ تو یہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا صدقہ، ان کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا جو نور ہوگا، نورہم یوم القیامت مثل نور الانبیاء، جیسے انبیاء کا نور ہوگا نا قیامت کے دن، میری امت کے جو علماء ہوں گے ان کا بھی نور ایسے ہی نظر آئے گا۔ اللہ، اور ایسے بھی ہوگا کہ سب سے پہلے انبیاء کی صفیں بنیں گی، اور جہاں انبیاء ختم ہو جائیں گے تو اسی صف کے اندر اللہ تعالیٰ اس امت کے علماء کو بٹھائیں گے،
صف ایک ہوگی، فرق یہ ہوگا کہ انبیاء کے سروں پہ نبوت کا تاج ہوگا اور ان کے پاس تاج نہیں ہوگا، مگر اللہ اسی صف میں بٹھا دیں گے۔ اس لیے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ اب یا اس امت کے ساتھ اللہ کی کیا خصوصیت ہے؟ چونکہ آپ تو لبا ہیں اور باریکی کو سمجھ سکتے ہیں، نقطے کو سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب آئے، دریا نیل کے کنارے ہیں، پیچھے سے فرعون بیعون آ گیا، تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ فرعون کے لاؤ لشکر کو دیکھ کے بڑے پریشان۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، ساتھیوں نے کہ ہم تو دھر لیے گئے، پکڑے گئے، مارے گئے۔ قال کلا، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی۔ تو یہاں کون سا لفظ استعمال کیا؟ معی ربی، میرے ساتھ میرا رب، یعنی اللہ کی مدد نبی کے ساتھ تھی، باقی امت اس میں شامل نہیں کی گئی۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب۔ اور اس امت میں بھی ایسا معاملہ پیش آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے گئے، اور راستے میں جب غار ثور کے اندر پہنچے تو کفار آ گئے ڈھونڈنے کے لیے۔ اب ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا۔ اب معنا کے اندر صدیق اکبر شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے اوپر اتنی تو اللہ کی رحمت ہے نا کہ فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معیت کی خوشخبری نہ ملی، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے اس اتباع کی برکت سے ان کو بھی معیت کی خوشخبری عطا فرما دی گئی۔ تو ادھر معی ربی، ادھر معنا، تو فرق کا اندازہ ہو رہا ہے نا کہ اللہ کی کیا خاص رحمت ہے۔ اچھا ایک اور فرق دیکھیے قرآن عظیم الشان میں سے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان فرماتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام ہونے والے نبی ہیں، تو یعقوب علیہ السلام ان کا خواب سن کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ہاں اور تیرا رب تجھے اسی طرح اپنے لیے خاص کر لے گا، چن لے گا اپنے لیے۔ مگر صیغہ کون سا استعمال ہوا؟ مستقبل کا، ایسی ہے نا، اور تمہیں تمہارا رب چن لے گا۔ اب وہ بتانے والے بھی نبی اور جن کو بتایا جا رہا ہے وہ ہونے والے نبی ہیں، مگر صیغہ کون سا استعمال ہوا؟ مستقبل کا، کہ آنے والے وقت میں تیرا رب تجھے اپنے لیے خاص کر لے گا، نعمت عطا کر دے گا۔ لیکن جہاں اس امت کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کے بارے میں وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یہ اجتباکم ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے مستقبل کا صیغہ استعمال فرما دیا، لیکن جہاں اس امت کا معاملہ آیا اللہ نے ان کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال، وَاجْتَبَاكُمْ، وہ تمہیں اپنے لیے چن چکا ہے۔ اللہ اکبر، حیران ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے چن لیا، امت کو خطاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کی صفیں بنیں گی اور 120 صفیں کل ہوں گی۔ کتنی صفیں ہوئی؟ 120۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی صفیں اس میں سے 80 ہوں گی۔ کتنی ہوں گی؟ 80 ہوں گی۔ عجیب، سبحان اللہ۔
چنانچہ میراث پڑھاتے ہوئے استاد پڑھاتے ہیں، ایک باپ کے دو بچے ہو نا، ایک ہو بیٹا اور ایک ہی بیٹی، تو للذکر مثل حظ الانثیین، تو اس کا اگر حصہ نکالیں گے تو بیٹے کو ملیں گے 2 حصے اور بیٹی کو ملے گا 1 حصہ۔ تو باقی تمام انبیاء کو ملا کر جو حصہ ملا وہ کتنا؟ 40 صفحے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حصہ ملا وہ کتنا؟ للذکر مثل حظ الانثیین۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے، اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت کو بیٹے والا حصہ عطا فرمایا، باقی تمام انبیاء کی امتوں کو آدھا حصہ عطا فرمایا۔ تو اس امت پر اللہ کا خصوصی انعام،